الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 187 تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: تم لوگوں کے واسطے روزہ کی شب میں اپنی بیویوں سے مشغول ہونا یعنی ہم بستری وغیرہ کو حلال کر دیا گیا، اور پہلے جو اس سے ممانعت تھی وہ ختم ہو گئی۔ سو جب اجازت ہو گئی تو اب ان سے ملو اور طلب کرو اس کو جو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اور اسی طرح یہ بھی اجازت ہے کہ کھاؤ اور پیو اس وقت تک کہ تم کو سفید خط یعنی صبح صادق ممتاز ہو جائے، سیاہ خط یعنی صبح کاذب سے۔ رات کی تاریکی ممتاز ہونے سے مراد یہ ہے کہ صبح صادق طلوع ہو جائے، پھر صبح صادق سے رات آنے تک روزہ پورا کیا کرو۔ سامعین کرام، اس آیت شریفہ میں مفطرات صوم یعنی روزہ توڑنے والی چیزوں کے اصول بیان فرمائے ہیں، جس کی تفصیل احادیث شریفہ اور کتب فقہ میں ہے۔ مفطرات صوم یعنی روزہ توڑنے والی چیزوں کی 7 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جماع کرنا، یعنی مرد کا اپنی شرمگاہ کو عورت کی شرمگاہ میں داخل کرنا، خواہ انزال ہو یا نہ ہو، یہ گناہ عظیم ہے۔ اگر فرض روزہ کی حالت میں ایسا کر لے تو روزہ باطل ہو گیا، اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، اگر یہ نہ کر سکے تو لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھے، اس طرح کے درمیان میں عیدین اور ایام تشریق، سفر یا بیماری کی وجہ سے ناگاہ نہ ہو، ورنہ سارے روزے نفلی ہو جائیں گے اور دوبارہ شروع سے رکھنے پڑیں گے۔ ہاں، البتہ عورت کو درمیان میں اگر ماہواری حیض کے ایام آ جائیں تو یہ تسلسل میں مانع نہیں بنیں گے، البتہ ایام پورے ہوتے ہی اگلے دن سے ہی پھر شروع کر دے، ایک دن کا بھی فصل نہ ہو، ورنہ تسلسل ٹوٹ جائے گا اور سارے روزے دوبارہ رکھنے پڑیں گے۔ اگر 2 ماہ لگاتار روزے رکھنے پر قدرت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر 2 وقت کھانا کھلائے، یا صدقہ فطر کے بقدر یعنی 1.25 سیر گیہوں یعنی 1 کلو 623 گرام یا اس کی قیمت 60 فقیروں کو دے دے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے رمضان میں بحالت روزہ اپنی بیوی سے جماع کر لیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسئلہ دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے پاس آزاد کرنے کے لیے غلام ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ اب آپ کے سامنے کفارہ سے متعلق چھوٹے چھوٹے 3 مسائل بیان کر رہا ہوں۔ مسئلہ نمبر 1، 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلانا ضروری ہے، صرف ایک وقت کافی نہیں، چاہے ایک ہی دن دونوں وقت ہو یا الگ الگ دنوں میں، اور یہ 60 سب مسکین ہوں۔ گھر کے افراد یعنی اصول و فروع اور صاحب حیثیت لوگ نیز کوئی ہاشمی ان 60 میں سے نہ ہوں، سب کے سب بالغ ہوں، بچے نہ ہوں نیز، اور یہ سب مساکین بھوکے ہونے چاہیے، اگر پیٹ بھرا ہوا ہے تو کافی نہیں۔ مسئلہ نمبر 2، اگر ایک ہی وقت میں 120 مسکینوں کو کھلا دیا تو کافی نہیں ہے، 2 مرتبہ کھلانا ضروری ہے، اور انہی 60 کو کھلانا ضروری ہے جن کو ایک وقت کھلایا ہے، دوسروں کو کھلانے سے کفارہ ادا نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 3، اگر کھانا کھلانے کے بجائے فی روزہ 1.25 سیر گیہوں یا اس کی قیمت دے دے تو بھی جائز ہے، مگر یہاں بھی ضروری ہے
کہ الگ الگ مسکینوں کو دیا جائے، ایک کو سارا غلہ یا ساری رقم دینے سے کفارہ ادا نہ ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی شیخ فانی ہے یعنی بوڑھاپا یا کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے جو دائمی ہے جیسے کینسر یا دل کا مریض اور اس میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تو یہاں ایک ہی فقیر کو سارے روزوں کا فدیہ دینا جائز ہے۔ اگر مرض ٹھیک ہونے کی امید ہے تو فدیہ دینا کافی نہیں، ٹھیک ہونے پر قضا کرے۔ دوسری قسم، اپنے اختیار سے اگر منی نکالے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے بوسہ لینے سے نکلے یا چھونے سے یا ہاتھ سے منی نکالے۔ اس سے صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ وہ شہوت پرستی ہے جس سے بچنا روزہ صحیح ہونے کی شرط ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث قدسی میں آیا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اس لیے کہ روزہ دار اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت کو صرف میری وجہ سے چھوڑتا ہے۔ البتہ اگر بوسہ لے یا ملاعبت کرے، چھوئے اور انزال نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی ازواج کا بوسہ لیتے تھے اور ملاعبت بھی فرماتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہوت پر سب سے زیادہ قابو رکھنے والے تھے۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ روزہ دار بوسہ لے سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ سے پوچھو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ ان سے پوچھنے پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ ان صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے ہیں۔ یعنی انہوں نے اس عمل کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت سمجھا اور یہ سوچا کہ سرکار کی تو مغفرت ہو چکی ہے، اس لیے آپ کے لیے اس کی گنجائش ہوگی، ہم جیسوں کو کہاں جائز ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھنے والا ہوں اور میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ عمل خلاف تقوی نہیں ہے، دوسرے کے لیے بھی جائز ہے، بشرطے کہ اپنی خواہش پر قابو ہو۔ اگر قابو نہ ہو بلکہ روزے دار کو یہ خوف ہو کہ تقبیل سے انزال ہو جائے گا یا اپنے اوپر قابو نہ ہوگا یا جماع کی نوبت آ سکتی ہے، تو روزے کی حفاظت کے لیے ایسا کرنا ممنوع ہوگا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنے سے منع فرمایا ہے کہ کہیں معدے تک پانی پہنچ جائے اور روزہ فاسد ہو جائے۔ اگر احتلام یعنی سوتے ہوئے انزال ہو جائے یا محض تصور کرنے سے انزال ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور سوچنا اس لیے معاف کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دل میں آنے والے وسوسوں پر جب تک آدمی عمل نہ کرے یا تکلم نہ کرے اس پر پکڑ نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے درگزر فرما دیا ہے۔ تیسری قسم، کھانا پینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیز یا وہ چیز جس سے بدن کی اصلاح ہو، منہ یا ناک کے ذریعے معدے تک پہنچانے یا ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو مگر یہ کہ تم روزے دار ہو۔ چوتھی قسم، قے، جبکہ اپنے اختیار سے منہ بھر کے کی ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، بشرطے کہ نہ خود لوٹی ہو نہ لوٹائی ہو۔ پانچویں قسم، حیض و نفاس کا خون آنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سامعین کرام، روزہ دار کے لیے نواقض صوم سے بچنا ضروری ہے، الا یہ کہ عذر شرعی ہو تو روزہ توڑنا جائز ہے، مگر دن کے باقی حصے میں کھانا پینا ممنوع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان تمام نواقض صوم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔